زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک انزلناہ قرآنا عربیا وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لهم ذکرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 ہو گئی۔ گزشتہ درس میں تھا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيِّومِ، اور تمام چہرے اللہ کے سامنے مرجھا جائیں گے، جھک جائیں گے اس ذات کے سامنے جو ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ ہے، حی اور قیوم ہے، اور دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، اور نامراد ہو جائے گا جس نے ظلم کو اٹھایا، یعنی ظلم کا ارتکاب کیا، اور جس نے اعمال صالحہ کیے اس حال میں کہ وہ مسلمان تھا تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم یعنی زیادتی سے، ولاد حدمہ نہ کمی سے۔ جو کچھ کیا اللہ دگنا چگنا دے گا، اور جتنا ظلم کیا اگر سزا بھی ملے گی صرف اسی کے برابر ملے گی، دگنی نہیں ہوگی۔ آج کے سبق میں اور اسی طرح اللہ فرماتے اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا، یعنی عربی زبان میں، قرآناً عربیہ وصرفنا، اور پھر ہم نے بیان کیے فی اس قرآن میں من الوعید، ہر قسم کے وعیدات۔ قرآن پاک پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک ایک نافرمانی پہ کس قدر جو ہے نا وعیدیں، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، قیامت میں یوں ہوں گے اور چہرے بگڑ جائیں گے، اور یطوفون بینہا و بین حمیم آن، کیا کیا سزا ہیں۔ اللہ فرماتے مختلف طریقوں سے، کبھی تو نعمتوں کہ تمہیں یہ نعمتیں ملے گی، یہ نعمتیں ملے گی، میری بندگی کرو، اور کبھی ڈراتا ہے کہ دیکھو نافرمانی نہیں کرو، وہ جبار و قہار بھی ہے۔ لعلہم یتقون، اس لیے بیان کیے تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، وہ شرک سے بچیں، وہ پرہیزگاری کریں۔ او یحدث لهم ذکرا، یہ اچھا جملہ ہے، یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔ قرآن پاک میں فکر غور کرنے والے یہ خوش نصیب ہیں۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ اہل عرب اس سے سمجھ سکیں، اہل عرب نہیں اہل دنیا۔ قرآن پاک کیونکہ ہر جگہ قرآن پاک اگر عربی میں تو عرب بھی خود نہیں سمجھتے تھے، جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایسا پیارا کلام ہے کہ اس میں کائنات کا جو کچھ گزرا، جو کچھ آنے والا سب مذکور ہے۔ اب لیکن اس تک رسائی ہر کسی کے نہیں ہے۔ مختصر جملہ تھا واقعی الصلاۃ، لیکن اس میں تو اگر نماز پڑھنا شروع کرے تو سینکڑوں صفحات لکھے جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں صرف اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ مختصر، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تشریح کی تو وہ عربی میں عرب کے سامنے عربی میں ہوئی، عجم کے سامنے عجم میں، تو فی نفسی قرآن پاک عربی میں ہے، باقی اس کا بیان یہ ہر زبان میں ہے آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں 4 آیتیں یہ ہے، اور اس لیے قرآن پاک آسان ہے تاکہ بروز محشر کو یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا مختلف تو وجوہات سے آسان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی اگر کوئی بیٹھ گیا تو وہ قرآن یاد کر لیتا ہے۔ دیکھیں منان دیکھنا حافظ قرآن بنے گا اپنی فیملی کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آسان ہے کہ اس پر پیسے نہیں لگتے۔ اگر آپ ایک اچھے وہ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو لاکھوں روپے تو خرچ کرنے پڑے گا، لیکن قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں بچہ ہمارے حوالے کر دو، میں صبح یہاں سے محلے والوں کو اگر تمہارے بچے تو ہم فری میں لے بھی جاتے لے بھی آتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کو بولا آپ کے بچے کو میں لے جاؤں گا، لے آؤں گا، صرف مجھ سے ملاقات کرے۔ میں نے بولے میرے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کا بچہ انگلش پبلک اے لیول میں پڑھتا تو گاڑی والے سے بھی بات کرتا یا اپنا ڈرائیور مقرر کرتا۔ اس محلے والے نے پیچھے گلی میں رہتا تھا، بولا امام صاحب کو کہتے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں درو خلق پر مڑو ہوئی، کہتے جو مردے ہیں اس کے بارے میں، زندوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس نے یہ پیغام دیا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں نے بولا دیکھیں میں تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے بہت بڑا اجر ملے گا، لیکن آپ کے بیٹے کو آپ صرف مجھ سے مل لیں کہ کیا آپ کی اجازت سے آپ کے بچے کو میں لے جاؤں، اتنی بات کرتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے میں راستے میں کہیں اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو کے گر گیا
تو آپ کہیں میرے خلاف سازش تو نہیں کرو گے؟ یہ نہیں کیے ہیں ایسے کہ ہم نے فی سبیل اللہ پڑھایا، اس کے بعد اگر مدرسے سے بچہ آ رہا ہے یہاں سے نکلا، یہ حافظ سے بھی ہمارے گواہ ہے، اور بچہ راستے میں لڑ گیا تو آگے حافظ ہے، وہ بچہ راستے میں لڑا کیوں ہے؟ انا للہ۔ آپ کبھی اسکول والے سے بھی لڑے، کبھی کالج یونیورسٹی والے سے بھی لڑے، کتنی بچیاں کالج سے بھاگ گئی ہیں، یونیورسٹی سے بھاگ گئی ہیں، آپ نے ان کے خلاف تو کبھی ایسے غصہ نہیں دکھایا۔ لیکن وقت کے فرعونی ہو جو علماء اہل مدارس کے خلاف یہ سازش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ ہو گیا، ہم بچوں کے محافظ ہیں، ہم اپنے بچوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے بھائی کہ گاڑی میں بیٹھا بچہ اللہ نہ کرے گر گیا، اللہ نہ کرے بچہ بڑا ہو گیا، دور حدیث میں آ رہا تو کسی اور طرف بھاگ گیا، بچی چلی گئی، تو یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہم آپ لوگوں کے علماء جو ہوتے ہیں وہ امین ہوتے ہیں، اس قرآن پاک کا پیغام اللہ نے آسان کیا، ہم آپ کے محافظ ہیں، آپ سے پیسے نہیں لیتے۔ اب اتنا کہتے ہیں حضور اب آپ جب سے آئے نا، میں کہتا ہوں ایک دن کبھی اتوار کے دن مجھ سے ملاقات تو کر لیں، وہ کہتے ہیں اب مولوی سے بھی کسی نے ملاقات کی ہے؟ یہ وہ باتیں جو سوشل میڈیا پر آج کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو بھکاری لوگ ہیں یار، یہ تو چندہ خور ہے، وہ حرام خور لوگ ہیں۔ ہاں، حالانکہ ایسے لوگ ہیں، اللہ ان سے ہمیں بچائے۔ مولیوں میں یعنی وہ مولوی حرام خور نہیں، وہ حرام خور مولیوں کے لباس میں ہیں، جو مدرسے بنائیں برائے نام کہ چندہ جمع کریں گے لوگوں، ہم چمچگیری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو علماء کرام دین اسلام کے تعلیمات، قرآن پاک کے تعلیمات اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے بچوں کی تربیت اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط ہے انہیں اپنے مسجدوں میں، اپنے مدارسوں میں، جنہوں نے اسلام کے نام پہ بہت بڑا دبا لگایا۔ ایک ہمارے ہیں غوجل کی قوام اتیادیوں کی ٹول غوجل، جہاں ہم گائے وغیرہ باندھتے ہیں نا، اس کو ہم غوجل بولتے ہیں، تو ایک گائے پیشاب کرتی ہے نا، پورا وہ جگہ گندا ہو جاتا ہے، تو ایک مولوی کے لباس میں تھا، اس نے ایسے حرکت کر دی، حالانکہ میں کہتا ہوں جس نے قرآن پڑھا وہ ایسے کر سکتا ہے یار، لیکن اس نے نہیں پڑھا تھا، وہ اصل میں کیا تھا، وہ باہر لباس میرے شیخ تھے، اللہ انہیں 8 جنت عطا فرمائے، انہیں بولا بھائی مولوی ایسے نہیں کرتا، چوری مولوی کا لباس پہن کے امامہ سر پہ پہن کر وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سے بچائے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ اللہ کریم بہت بلند ہے، جو سچا بادشاہ ہے، الملک۔ قیامت کی لمن الملک اليوم، دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، بادشاہ صرف اللہ ہے۔ ہاں، وہ سچا بادشاہ ہے، حق۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اے محبوب، جبرائیل علیہ السلام جب وحی لیتے تھے حضور علیہ السلام جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ مجھے یاد بھی ہو جائے۔ اللہ کریم اپنے بندوں کو پھر تسلی بھی دیتا ہے، اے میرے محبوب جلدی نہ کیجئے، اپنے آپ کو مت تھکائیے، یہ تو ہماری قدرت ہے کہ ہم آپ کے ذہن میں اس قرآن کو محفوظ کریں گے۔ وحی کا پوری ہونے سے پہلے آپ جلدی نہ کریں، اس کو دہرائیں، آپ کے طرف اس کی وحی پوری ہونے سے پہلے صرف اتنا کہہ دیا کریں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وَقُلْ، یہ کہہ دیں اے میرے محبوب، ربی، اے میرے رب، زدنی، اضافہ فرما، علمہ میرے علم میں۔ اب یہ کہہ دیا کریں، مجھ سے مانگ لیا کریں، باقی پورا قرآن کی تشریح، وہی خفی، وہی جلی، یہ آپ کے ذہن انور میں، قلب اطہر میں محفوظ ہے۔ الرحمن علم القرآن، دنیا میں کتنے لوگ قرآن پڑھنے والے آئے، ہم سوچ سکتے ہیں صحابہ کتنے بڑے شانوں والے تھے، پوچھتے تھے یا رسول اللہ اس آیت کا مفہوم بتائیں، حالانکہ وہ بھی تو عرب کے سمجھدار لوگ تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی ہر آیت جو آیا اسی کی پیاری زبان میں اس کو قرآن پاک سمجھایا۔ علم دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اپنے محبوب کو وہ کچھ عطا کیا۔ سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 113 میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ اب دنیا میں تو نہیں پڑھا نا، اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں اب پڑھتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ وہ آخری زمانے میں جو نبی تھا وہ تو دنیا میں پڑھا نہیں ہوگا، امی لقب پانے والے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، بغیر پڑھے کسی یونیورسٹی میں نہیں، لیکن دنیا میں ایسے نہیں
کہ دنیا میں یہ تصور ہے کہ بغیر پڑھے یعنی پڑھا نہیں تو جاہل ہے، لیکن حضور تو دنیا میں معلم بن کر آیا ہے، کیا پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انسانیت سکھانے والے، ظاہر و باطن کو پاک کرنے والے۔ ایسے دنیا میں ایسے کوئی طبیب نہیں آیا کہ جسمانی علاج بھی وہ سکھائے، روحانی علاج بھی یہ سکھائے، دنیا کی کامیابی کا راستہ بھی وہ چلائے، اور آخرت کے منازل بھی وہ خود بروز محشر وہی طے کروائے۔ تو کبھی پانی پلائے تو پلڑے میزان میں امت کی فکر ہو کہ کسی کا وزن ہلکا نہ ہے، اور کبھی پل صراط پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے یا رسول اللہ کہاں تلاش کروں گا؟ بولے یا پانی پلا رہوں گا یا پلڑے میزان کے پاس دیکھ، یا صراط یا پل صراط پر مجھے تلاش کرنا۔ امت کی فکر ہر فرد، اللہم سلم نفسی، حضور فرمائے گا یا اللہ میری امت میں امتی امتی۔ تو یاد رکھیے علم بڑی دولت ہے۔ آج کسی نے اپنے بیٹے کو حافظ ایک عالم بنایا اور اس نے کسی اور بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ یہ آگے گیا، نہیں بھائی، علم والا سب سے آگے ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کو دعاؤں میں، آج میرے والد بھی دنیا سے گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم 8 بھائی تھے، ایک بھائی دنیا سے چلا گیا، لیکن یہ بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہم الگ وقت میں بیٹھ کے کہ نہیں اب اس وقت میں ابو کے لیے چند نفلیں تو پڑھ لیں۔ اب اس نے بھی تو دعا کی ہوگی اللہ میرے بیٹے کو علم عطا فرما، اس نے بھی تو ہماری تربیت کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اولد صالح یدعو لہ، دنیا کے جانے کے بعد نیک اولاد کارآمد ہے۔ جب وہ میرا بھائی خود نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہ کرے، تو وہ والد کو کیا یاد کرے گا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اکثر کیا کہتے ہیں بدویم سے میں بات ختم ہو گئی ہے، سال بھر پھر برسی کریں گے، کیا کریں گے؟ برسی کریں گے، بات ختم ہو گئی ہے۔ میں نے بولا اگر یہ تو رسم و رواج کے لیے کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں ارے تو نے برسی بھی نہیں کی، کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو ثواب ہے۔ تو دیکھیں سورہ نمبر 3 اور 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 269 میں اللہ کریم نے فرمایا علم کے بارے میں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے علم عطا، حکمت علم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، علم کے ذریعے، کیونکہ نیم مولا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی فسادات ہوتے دنیا میں، بنی اسرائیل کے بارے میں میں نے پڑھا، وہاں سب سے زیادہ فسادات جو ہے وہ نیم ملوں نے پھیلایا۔ نیم ملا وہ ہوتا ہے اگر اس کو مسجد مل گئی نا، وہ کہتے شکر ہے مسجد تو مل گئی، اب وہ کہتے کمیٹی ناراض نہ ہو، کوئی محلے والا ناراض ہو، اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ لیکن اگر عالم ہے تو عالم کے اندر سب سے بڑی بہادری ہے، وہ مخلوق سے پھر نہیں ڈرتا۔ میں ایک آیت پڑھ دوں، دیکھیں سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 18، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجدوں کو آباد کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں۔ ایسی ہے نا، جہاں آبادی ہوتی ہے نا، تو اب دیکھیں مسجدوں کی آبادی علماء کریں، کچھ بھی کریں، لیکن مسجدوں کا کسی کو مسلمان بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن سربراہی وہ کرتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کریم فرماتا ہے وہ خود بھی نمازی ہوتے ہیں، علماء نمازی ہوتے ہیں۔ بے نمازی مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، میرا فتویٰ یہ ہے۔ میں نے بولا اس کو خود پہلے نمازی بناؤ۔ ہر دوسرے صبح دیکھو تو مولوی سو رہے، کہتے ہیں نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ ارے اس کے تو یہ بخاری کی حدیث کیا سنائے گا پھر، کہ بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1144، بے نمازی کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ وہ تو اگر کوئی مقتدی کہہ دے کہ امام صاحب بھابھی تو نہیں اٹھتے، آپ کی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں سال میں اگر ایک مرتبہ سو رہ گیا 6 مہینے میں، لیکن ہر دوسرے دن تو سو رہا ہے۔ اللہ بچائے، ہمیں تکبر سے بچائے۔ ہاں یہ میرے سوچ سے ورا بات ہے کہ یہ مصلی پہ کون سا کھڑا ہونے والا ہے کہ جس کے نمازیں خود قضا ہو رہی ہے۔ بھائی ہمیں تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یاد رکھیں تو وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا وہ ماں سوائے خدا سے کسی سے، کیونکہ مسجد میں تبلیغ کی ضرورت ہے، اور تبلیغ وہ کرے گا جو صرف خوف خدا رکھے۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آگے ہمیں اس سے آگے یہ پڑھتے ہیں جا بجا، یہاں پہ ربی زدنی علما،
یہ بھی ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اب یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ یہ دوسری آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 غالباً، 114، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ یہاں اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 43 میں اللہ کریم اس میں فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ قرآن پاک میں یہ مثالیں، یہ احکام بیان ہو رہے ہیں، یہ صرف علماء سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جو ٹائم دیتا ہے وہ قرآن سمجھے گا نا۔ اب سر ترجمہ پڑھ کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک کتنی آیتیں مثال کے طور پہ آپ نے، کسی نے پوچھا، آپ نے شروع میں پڑھا تھا یہاں ایسے کیا ھدی للمتقین، یہ آپ نے دوسری آیت جہاں پہ پوری ہو رہی ہے ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب کسی نے پوچھا قرآن پاک کس کو ہدایت دیتے؟ وہ بولے متقین کو۔ تو بولے دوسرے لوگوں کو کون دے گا ہدایت؟ اب ڈاکٹر ہے، بولا صحت کس کو دیتا ہے؟ بولے صحت مندوں کو۔ تو بولے فائدہ کیا ہوا؟ صحت مندوں کو وہ ہونا چاہیے صحت، یا بیماروں کو؟ یہ تو کہتے ہیں ھدی للمتقین۔ تو آپ بولے نہیں بھائی، سورہ بقرہ میں آپ بھی جائے تو وہاں پہ ھدی للناس، کہ یہ قرآن ہر انسان کو راستہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن اس سے مستنیر اور مستفید وہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، پھر اس نور سے وہ مستنیر ہوتے ہیں۔ اور 26 نمبر آیت میں یضل بہ کثیرا، بہت ساروں کو تو گمراہی کرتا ہے جو فرقواریت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اپنے ایک فرقہ بنایا، وہ قرآن پاک کو بالاستیعاب درس نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم وہ آیتیں جمع کریں جو ہماری تائید ہو۔ انا للہ، پورا قرآن کون پڑھے گا؟ عوام تک سوشل میڈیا پر لوگ فحاشی اور یعنی پھیلا رہے ہیں، اب قرآن پاک کی تعلیمات کو پھیلانا۔ اچھا، یہاں فرمایا کہ صرف علماء جانتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے ہم جاتے ہیں، یہ 43 نمبر آیت، پھر سورہ روم میں آیت نمبر 22 میں بہت پیاری آیت ہے، وہاں پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ یہاں دیکھیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے واحد لا شریک معبود برحق ہونے میں دیکھیں زمین و آسمانوں کا خالق ہے، اور واختلاف السنتکم والوانکم، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھو، تمہارے کلر بھی الگ الگ ہے، الوان، لون، شکل، اس کی الگ، اس کی الگ، اس کی الگ، شکلیں الگ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تمہاری زبانیں بھی الگ الگ۔ اچھا، زبانیں الگ الگ، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اردو بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، یہ دوسری ہے کہ اس کا لہجہ بھی الگ الگ ہے۔ میں بولتا ہوں تو میرا لہجہ الگ ہے، حافظ بولے گا اس کا الگ، یہ بولے گا تو اس کا لہجہ الگ۔ یہ پھر بھی اس میں دیکھیں، یہ بھی کروڑوں افرادوں کو جمع کرو، ہر ایک کا لہجہ وہ الگ الگ۔ تو تو لیکن یہاں پھر کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ آگے فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، اس میں نشانیاں لیکن علماء کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں، سورہ نمبر 35 پہ آیت نمبر 28 پر بولتے ہیں، پھر وہاں پہ اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ تو وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں سے میرا خوف رکھنے والے علماء ہیں۔ پھر آگے سورہ زمر میں چلے جاتے ہیں، آیت نمبر کتنے پہ؟ 9 پہ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علماء اور دوسرے لوگ کیا برابر ہیں؟ بولے نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے۔ پھر سورہ مجادلہ پہ چلا 58 نمبر سورۃ 11 نمبر آیت میں ان اللہ تعالیٰ بلندی دیتے ان لوگوں کو جو ایمان ہے، اور یرفع درجات، علماء کے درجات اللہ کریم بلند فرماتا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ میں ہے کہ علماء کے درجات، کیونکہ علماء ہمارے راہبر ہیں۔ ہمیں کیا پتا حلال حرام کا، کیا پتا؟ آج ایک مولوی گمراہ ہوتا ہے، ان کے پورے پیچھے چلنے والے، ہمارے کے میں ایک پٹھان مولوی تھا، اس کا نام تھا منیر شاکر، بڑی بڑی مونچھیں رکھی تھی، ان کا ٹارگٹ، میں نے بولا یہ یہودیوں کا صحیح جنٹ ہے۔ اب سننے والے بڑے تو جلال میں آ جائیں گے، اس نے جیسے کنویں کے مینڈک نے جو فساد پھیلایا نا، اس کا اٹھتے بیٹھتے میں نے بولا بھائی کبھی عوام کو نصیحت بھی تو کرو۔ وہ عوام کو پہلے لیتا، میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں نا، ہمارا ساتھ دو گے نا؟ بولے دیکھ ان لوگوں نے تراویح پڑھانا شروع کر دیے، تراویح تو شرک ہے نا۔ یہ تو جوان کے بچے، بھائی وہ کوئی تو کہتے 8 ہے، یہ تو چلو
8 है 10 है, इसमें तो रिवायत मिल जाएगी। लेकिन वो तो जवान का बच्चा फौरन भाई ये कहते हैं कि तरावी रसूलुल्लाह की थी, तो रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ना, नमाज तो हम अल्लाह की पढ़ते हैं ना, तो ये तो शिरक हुआ ना। इन्ना लिल्लाहि। उसके पीछे भी भाई हमारे के उन्हें बोले ये तो सही मौलवी आ गया। हाँ इस साल तरावी ख़त्म होगी, अगले साल हो सकते रोज़ा भी ख़त्म हो जाए। हाँ ये तो बस आहिस्ता आहिस्ता अद्दीन युस्रुन। ओ जवान का बच्चा उठते बैठते, पर पता नहीं कौन उसके पीछे पड़ गया, उसको उड़ा दिया। बोले यार ये तो इंतहाई, मैं तो जब मैंने बोला ये वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल है। लेकिन लोग ऐसे पड़े जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं ना, शराबी कबाबी बदकार, वो तो कहते दीन खत्म हो जाए, रोजे भी खत्म हो जाए, ज़कात भी खत्म हो जाए, नमाज भी खत्म हो जाए, बस मजे ही मजे हो, बस कलमा पढ़ो जन्नत मिल गई। हाँ दिल तब मजी वाल तब मजी। वो एक चंद जगह वो नशाई लोग बैठे थे ना, वो पी रहे थे। आप रोड पर देखते होंगे ना चादर टहल के, वैसे यूं देखते हैं लोग, कोई दो हाँ वो देखते हैं कि यूं लग रहा है कि इसको कोई देख नहीं रहा ना, जमा होते हैं। तो वो बीच में कहने लगे, कहते यहाँ भी हमने मजे कर लिए। उनके लहजे भी अलग होते हैं। चिरसी क्या कहते हैं, बोले यहाँ भी हमने मजे कर लिए। दुनिया में लोगों को तो पता भी नहीं है कि मजे किस चीज में है। हाँ? तो फिर क्या कहने लगे, आगे बात सुनो। कहते अगर वहां पे अल्लाह जन्नत भी दे दे तो यहाँ भी मजे वहां भी मजे। हाँ तो मैंने बोला, उसने बोला अस्तगफिरुल्लाह। 2 नंबर लोगों ने बोला ये भी मजे, जना में भी पड़े रहो, शराबी भी पियो, दूसरों के प्रॉपर्टी भी खाओ, वालिदैन को भी सताओ। हाँ यहाँ भी मजे, शुक्र बेमुहार है, और वहां भी मजे, क्या अल्लाह जन्नत भी दे देगा। कलमा जो पड़ा हुआ है। मैंने बोला कलमे से जन्नत नहीं मिलती भाई, किसने बोला मिलती है? मेरे साथ जरा बात करो। क्या मुनाफिकी ने कलमा नहीं पढ़ा था? हाफिज से पढ़ा था नहीं पढ़ा था? सूरह मुनाफिकीन सूरह नंबर 63 की पहली आयत। हाँ हम गवाही देते हैं कि अब अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया झूठ बोलते। जो अल्लाह के नबी की गवाही दे कि अल्लाह का रसूल है, उसकी हर बात माननी पड़ेगी। शादी में, फिर शादी हाल में आप मर्द औरतों को एक साथ खाना नहीं खिला सकते। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना कायनात और दुनिया व आखिरत की भलाई उसी में, आपकी कौन से तूने कलमा पढ़ लिया तो कौन सा टांग मार लिया? तू तो वो मुसलमान है जिसको देखकर शर्माए यहूदी। यहूदी अपने तरीके पे चल रहा है, ईसाई अपने तरीके पे चल रहा है, हिंदू अपने तरीके पे चल रहा है, ईसाई अपने तरीके, वो सिख अपने तरीके पे चल रहा है। वाहिद मुसलमान है। मुसलमान कहता है मामश मेरा दरगाड़िया माँ, मेरी तो जैसे बीवी कहेगी वैसे तो मैं करूँगा। आई तुफ मुसलमान, तूने नबी का कलमा पढ़ा, तू बीवी को नहीं कह सकता हम मिलकर खाना नहीं खाएंगे, औरतें आप अलग खाएंगे, औरतें अलग खाएंगे। मैं रसूलुल्लाह के आलम दीन को बुलाऊंगा। उस दिन कल शादी हाल में हम प्रोग्राम थे, तो एक थे पे औरतें थी, मेरे शागिर्द यहाँ आता है, मेरे साथ ताल्लुक़ होगा तो वो खैर इस्लामी काम नहीं करेगा। उसने बीच में वो किया था ना, दोनों को मैंने सही सुनाई। तो मैंने बोला तो तकरीर रखो, शादी हाल में रखो, तकरीर मैं करूँगा। हाँ और इनाम तुम्हें मिलेगा। भाई गुलकार को बुलाओगे, टंग टूंग करोगे ना, पैसे तो दोगे। हाँ सब बेनमाजी बैठे होंगे तकरीबन। औरतें वैसे भी वो उनका जब शादी हाल में जाते तो मेकअप करती, तो मेकअप वाली तो चूंकि अगर वुजू करेगी, ईशा की नमाज पड़ेगी तो मेकअप उड़ जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। ये मेकअप हराम है। क्या है? हराम है। जिससे नमाज कज़ा होगी वो हराम है, जायज़ नहीं है। ऐसा नहीं को वो समझ ले हम जायज़ काम करें। पैसा गया वो तो अलग बात है, उसका तो हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन ये भी हराम है। जिस काम से नमाज कज़ा हो वो हराम है। वो आप टुक टुक खेलें या ग्राउंड में पीछे क्रिकेट खेलें, अगर उससे नमाज कज़ा होगी। हमारे अदनान बेटे इस इलाके के बड़े हैं माशाल्लाह, सैयद इसका बेटा हाफिज बन रहा है और बड़ा पक्का नमाजी है, इसके सामने बैठा हुआ है। यहाँ आ गया खड़े, मैंने बोला इसको कुछ नहीं बोलोगे भाई, ये इस इलाके का बड़ा बनेगा इंशाअल्लाह, कि फिर इसको पता चलेगा। हाफिज भी बनाएंगे, जिस अंदाज से कुरान सुन रहा है ये हाफिज बनाएगा, मैं इसको शेखुल कुरान बनाऊंगा, देख लेना। हाँ फिर मैं देखूंगा कि इलाके में कोई मिक्स मर्द औरतों को जमा करके दे। तो यहाँ रब्बी ज़िदनी इल्मा, आपको क़यामत की जब उठेंगे एक सवाल ये होगा कि या अल्लाह करीम पूछेगा आपने कितना अमल किया जो मैंने तुम्हें इल्म दिया, कितना अमल किया। तो ये चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी दौलत जो है वो इल्म अता फरमाई। जिसको इल्म अता किया उन्हें खैर कसीर अता किया। और याद रखे इल्म के लिए जिदोजहद तो सब करते हैं, लेकिन सूरह नंबर 2 पारा नंबर 3 आयत नंबर
بحثی میں اللہ فرماتے واتقوا اللہ ویوم، میرے بہت سارے طلباء یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کریم فرماتے تم پرہیزگار بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، والدین کے وفادار بن جاؤ تو تمہیں اللہ حافظ بھی بنا دے گا اور علم قرآن بھی عطا، اللہ مساوی نے لکھا علم لدنی اللہ انہیں عطا کرتا ہے جن کے اندر پرہیزگاری ہو، قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو جن سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں دنیا کا افسر نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا، انہیں دین کا خادم عالم با عمل بنا لیتا ہے۔ میرے بھائی بیٹوں نے کثیر تعداد سے شرکت کی، کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، بار بار یہ میرے خیال ہے 7ویں یا 6ٹھے مرتبہ یہ واقعہ آیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ آدم جو نکلا خلد سے یہ بھی کچھ اصرار تھا، اور گندم دانہ تھا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے کہ وہ کیوں باہر آئے تھے، وجہ کیا تھی، مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے، وہ تو اللہ کے نبی تھے لیکن ظاہری واقعہ ایسے بنا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر وہ درخت کھلایا، اجتہادی خطا تھی، انبیاء معصوم ہیں، اور بظاہر وہ گندم سبب بنا آیا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ نہ کرنا کہ تو سمجھتے گناہ کر کے جنت میں چلے جاؤں گا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، بظاہر ایک ایسے اسباب بنا اور وہ جنت سے نیچے آ گئے۔ جنت میں پھر جانا، اگر غلطی ہو گئی یہ بھی بتا کہ اپنے جس سے تم پیدا ہو بالواسطہ، تو پھر اس کی سنت کو زندہ کرو۔ آج میں نے 2 ریکارڈنگ ابھی کی ہیں کہ اگر تم توبہ کرو گے جتنے بھی گناہ تمہیں کیے تو بھی جنتی ہے۔ توبہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے جتنے بیٹے بھائی یہاں موجود ہیں ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بنا دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ لقمہ حرام سے ان کو بچا دے، یا اللہ ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہو، یا اللہ ان کے گھروں میں برکتیں ہو، بڑوں کی تعظیم توقیر ہو، چھوٹوں پر شفقت ہو، کریم اللہ محبتیں بانٹنے والے ہوں، ہم سب کو تکبر حسد کینہ بغض جیسی بیماریوں سے بچا، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جن اس پر موت نصیب فرما یا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔